بات ہے مکہ کی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤگے؟ تمہارا چلنا ہو، تمہاری بینائی ہو، سب اسی کی طرف سے ہے، لیکن انسان پھر بھی بھول جاتا ہے۔ یہ بات ہے مکہ کے اس دور کی جب گھمنڈ اور جہالت کی دیواروں نے سچ کو قید کر رکھا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں محمد؟ یہ آپ کا اللہ آخر ہے کون؟ ہم لات اور عزا کی پوجا کرتے ہیں، ہماری عبادت میں کمی ہی کیا ہے؟ اگر محمد اپنے خدا کے بارے میں کچھ کہے تو کہنا ہم تو لوت اور عزا کو پوجتے ہیں۔ قریش کے سرداروں کی آنکھوں میں صرف دولت اور قدرت کا نشہ تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کا غرور اور ان کے بنائے ہوئے خدا ہمیشہ قائم رہیں گے۔ Look, these are the same people who are supporting Muhammad Turkic. Catch them. اگر تمہارا اللہ اتنا ہی رحیم اور کریم ہے تو اس نے امیر کو کیوں نہ چنا اپنے پیغمبر کے لیے؟ ہم میں سے کسی سردار کو کیوں نہیں چنا؟ بنو ہاشم کا یہ مفلس شخص ملا اس کو؟ ان کا یہ غرور اور انکار، یہ تھا وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل پر پردہ ڈالنے والی حرکتوں کو دیکھ کر سورۃ الرحمن نازل فرمائی، اور قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا۔ جب آپ نے اللہ کے لیے الرحمن نام استعمال کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ رحمون؟ یہ رحمون کیا ہوتا ہے؟ کبھی نام بھی نہیں سنا ہم نے۔ کیا یہ کہیں یمن کے رحمون الیمامہ کا کوئی نیا نام تو نہیں؟ یہ صرف ایک سورہ نہیں تھی، یہ ایک چیلنج تھا، ایک آئینہ تھا جو قریش اور پوری انسانیت کے سامنے رکھا گیا تھا، لیکن رحمت اور کرم کے اس لفظ کو پہچان نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار اور سوالوں کا جواب اس سورت سے دیا، الرحمن۔ یہ سورت ہر آیت میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ تمہارے ہر سوال کے جواب اور تمہاری ہر نعمت کا سبب صرف اس کی رحمت ہے۔ ہمیں محمد جاد کی بات مان لینی چاہیے، وہ سچ بول رہے ہیں، ہمیں ان کی نصیحت سننی ہوگی۔ اور پھر وہ لفظ نازل ہوا جو آج تک صدیوں سے انسانیت کے دلوں کو سکون دے رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ دیکھیے سورۃ الرحمن کسی اور بات سے شروع نہیں ہوتی، یہ نہ جنگ کی بات کرتی ہے، نہ عذاب کی، نہ قیامت کی، یہ سیدھی بات کرتی ہے علم اور انسان کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں سب سے پہلے اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہیں، وہ رحمت جس کی وجہ سے پہلی نعمت قرآن کا علم ملا، دوسری نعمت انسانی وجود ملا، تیسری نعمت بولنے کی طاقت ملی۔ عذاب کا ذکر نہیں۔ عظیم مفسر امام السیوطی فرماتے ہیں کہ سورہ رحمنہ میں عذاب آخرت کا ذکر بہت کم ہے۔ یہ سورہ دراصل جنت اور خدا کی فضیلت کو زیادہ نمایاں کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم نے سورۃ الرحمن کو قرآن کی سب سے خوبصورت اور نمایاں سورت قرار دیا ہے۔ پھر آتا ہے وہ لفظ جو سورۃ الرحمن کی روح ہے، وہ لفظ جو قریش کے غرور کو للکار رہا تھا اور ہماری غفلت کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ اے انسانوں اور جناتوں، یہ جملہ اس سورت میں 31 بار دہرایا گیا ہے۔ کوئی اتنی بار ایک بات کیوں دہرائے گا جب قریش اپنی دولت اور بت پرستی پر غرور کر رہے تھے؟ میں سب سے طاقتور ہوں، میرے پاس سونا ہے، سب کچھ ہے، میرے ساتھ مل جاؤ، یہ دولت، یہ طاقت تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ ارے اتنی جاشگی پڑی ہے۔ اللہ نے انہیں 31 بار ان کی نعمتوں کا احساس دلایا۔ جب بھی وہ کہتے یہ ہماری محنت ہے یا یہ ہمارے خداؤں کی برکت ہے، یہ آیت انہیں روک کر پوچھتی تھی، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا، اسی نے دو سمندروں کو ملایا مگر وہ آپس میں گڑ مٹ نہیں ہوتے۔ ہر نعمت، چاہے وہ تمہاری سانس ہو، تمہارا چلنا ہو، تمہاری بینائی ہو، سب اسی کی طرف سے ہے، لیکن انسان پھر بھی بھول جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے لوگوں کو سورۃ الرحمن کے بارے میں بتایا اجے۔ کچھ لوگ مان گئے، کچھ انکار کرتے رہے۔ اے لوگو، خدا سے ڈرو، ہم غلط راستے پر ہیں، آؤ چلو محمد کے پاس چلتے ہیں۔ ہم لوت اور عزا کی پوچھا کرتے ہیں، یہی ہمارے خدا ہیں، ہم اور کسی کو نہیں جانتے۔ تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ہم صبح صحت کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں اور نہ کوئی درد ہوتا ہے، نہ کوئی بیماری، تو ہم اکثر اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ آج کے دور کی ایک مثال دیکھ لیں۔ آج آپ ایک اے سی کمرے میں بیٹھے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون ہے، آپ کو پانی، روٹی اور اچھی تعلیم ملی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آج ہمارا جواب میری محنت، میری قسمت، میں نے پیسہ کمایا۔ لیکن سورہ رحمان ہمارے اس تکبر کو توڑتی ہے اور 31 بار دہراتی ہے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورۃ الرحمن ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے حد ہیں،
اور انسان اکثر بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے اپنے رب کے حضور حساب بھی دینا ہے۔ اگر آپ کی صحت اور زندگی میں سکون ہے تو اسے نعمت سمجھیں اور اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صرف اپنی محنت سمجھ کر گھمنڈ کرنے لگے ہیں تو آپ اسی قریش کے راستے پر چل رہے ہیں جن کو اللہ نے آئینہ دکھایا تھا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ لوگ جو سورۃ الرحمن سنتے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورۃ الرحمن جن قوم کو سنائی تو جب بھی وہ اس آیت پر آتے تھے تو جنات جواب دیتے تھے، یا رب ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ دیکھیں جنات بھی یہ سمجھ گئے تھے، مگر ہم انسان ہم کیوں غفلت کا شکار ہیں؟